بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسلامی سال کا مہینہ شوال۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال ہے۔ اس کا نام شول بالفتح سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اونٹنی کا دم اٹھانا۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اکثر اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا۔ یہ مبارک مہینہ وہ ہے جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ ماہ شوال کا آغاز عید الفطر سے ہوتا ہے، جسے یوم الرحمہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا۔ اس دن اللہ کریم نے جنت پیدا فرمائی، اور اسی دن اللہ کریم نے جنت میں درخت طوبہ پیدا کیا۔ اس دن جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی دن ہی قوم نوح غرق ہوئی اور قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو جنگ احد ہوئی اور حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کر عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اسی نسبت سے جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو رمضان کے روزے 10 مہینے کے برابر ہیں، اور ان 6 دنوں کے 2 مہینے کے برابر ہیں، لہٰذا پورے سال کے روزے ہو گئے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہ سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اور اپنے آپ کو شہوت اور بری باتوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ روزے پورے ماہ شوال میں رکھے جا سکتے ہیں۔ متفرق رکھنا بہتر ہے اور لگاتار بھی جائز ہے، لیکن لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو ایسی ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔